ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن ہم انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھیں گے، اور قیامت والے دن کسی جان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی جنازۃ ولم یتبعها فلہ قیرات، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے اور تدفین کے لیے ساتھ نہ جائیں تو اس کے لیے ایک قرات ثواب ہے۔ فَإِن تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاتَانِ، اور اگر ساتھ جائے اور تدفین تک وہاں پر موجود رہیں تو اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ قرات 2 قرات کیا ہیں؟ فرمایا اصغرهما مثل احد، کہ ان میں سے چھوٹا احد پہاڑ جتنا ہے، یعنی 2 قرات جو ہے وہ آدھے پہاڑ جتنے ہیں، اور ایک قرات جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ احد پہاڑ جتنی ہے، اور 2 قرات کا مطلب ہے کہ اس کی مقدار جو 2 پہاڑوں جتنی ہوگی۔ پھر اس طرح تو قرات جو ہے یہ ایک طرح کا پیمانہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے مقدار بیان کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس کا ثواب جو بہت زیادہ ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ تدفین کرتا ہے ایک لب اگر مٹی کا اس کے اوپر ڈالتا ہے تو اس کو ایک احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے، اگر 2 لب ڈالتا ہے تو اس کو 2 لب جتنا یعنی 2 احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث پاک کافی ہے۔ تو قیامت والے دن سب سے باری جو میزان کے اوپر اعمال ہوں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور تدفین تک وہاں پر اگر شامل رہتا ہے تو اس سے اس کا دگنا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک عمل ہے کہ انسان کی اگر اولاد جو ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مسلمان صبر کریں، تو یہ صبر اور اللہ کی آزمائش کے اوپر راضی رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن بخمس ما اثقلہن فی المیزان، کہ 5 چیزیں ترازو کے اوپر کتنی ہی باری ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ، ایک ان میں سے سبحان اللہ کہنا، دوسرا والحمدللہ، دوسرا الحمدللہ کہنا، تیسرا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کہنا، چوتھا واللہ اکبر اللہ اکبر کا کلمہ کہنا، اور 5ویں بات والا ولد الصالح یتوفى للمسلم فیحتسبہ، کسی مسلمان کا نیک بچہ وفات پا جائے اور وہ اس پر صبر اختیار کرے تو یہ عمل جو ہے کل قیامت والے دن میزان کے اوپر سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا۔ اسی طرح آخری بات میں عرض کرنے لگا کہ کل قیامت والے دن میزان کے اوپر جو سب سے زیادہ بھاری اعمال ہوں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرتا رہے۔ جو فرائض ہیں انسان کے اوپر لازم ہیں، مثلا فرض نماز ہے، یہ فرائض اور واجبات ان کو ادا کرے، روزے ہیں یہ بندہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ان کو ادا کرے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرض کی ہیں نا ان کو وہ ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی شیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ اعمال ہیں جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کیے ہوتے ہیں۔ فرائض ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی حالت کے اندر معاف نہیں، نماز کسی بھی حالت کے اندر معاف نہیں ہے۔ اگر انسان جنگ کے اندر ہوں تو جنگ کے اندر جو مجاہدین لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے نماز کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، نڈال ہو جائے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو شریعت کے اندر ہے کہ بیٹھ کے نماز ادا کریں۔ بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو شریعت کے اندر ہے لیٹ کر نماز ادا کریں۔ لیٹ کر نہیں کر سکتا تو شریعت کے اندر ہے کہ وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جو جنازے کے اوپر تو پہنچ جاتے ہیں لیکن نماز کے لیے ہم وہاں پر غفلت کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن پہلے ایک جنازے پہ گیا اور آ کر میں بعد میں بزرگوں کو بتا رہا تھا کہ وہاں پہ میں نے جب حالات دیکھے، نماز کا ٹائم ہوا ہے تو اکیلا میں اٹھ کے گیا ہوں، یہ ایک بندہ اٹھ کے گیا ہے سردی میں،
وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز کے فوراً بعد جنازہ تھا۔ اب وہ جب جنازہ لے کے گئے ہیں تو قبرستان کے اندر 2 بندے جنازہ لے کر کھڑے ہیں بچے کو، اور باقی سارے جی ہم مسجد میں جا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ اگر اذان ہوئی ہے تو آپ اسی وقت اٹھتے مسجد میں جاتے ہیں، اسی وقت آپ وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ساتھ ہی اس کے بعد آپ جنازہ بھی پڑھ لیتے۔ تو گویا آپ جنازے کے لیے تو آئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ منہ ہے، دنیا داری ہے، رکھ رکھا ہوا ہے، اللہ کی کوئی رضا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہوتی نا تو پہلے وہ فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ جنازہ تو فرض کفایہ، کوئی ایک بندہ 2 بندے بھی ادا کرے تو نماز یعنی جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لیں کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن یہ جو فرض نماز ہے وہ تو فرض ہے۔ اور پھر وہاں پہ میں نے آ کے ان کو بتایا کہ حالات یہ تھے کہ جو اتنے عمر رسیدہ لوگ تھے ان کے پاس ٹچ موبائل ہیں کملوں کے اندر ہے، تو اس طرح ٹچ موبائل دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کلوز کر کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد گپے لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہے، یہ موت کے اوپر ہے، ابھی تو گھر کے اندر موت ہے تو یہ حال ہے، اگر موت نہ ہو تو پھر ان لوگوں کے گھروں کے اندر کیا حال ہو۔ کہ عورتیں دیکھی ہیں کہ انہوں نے سروں کے اوپر پردے نہیں دیے، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ سروں کو ڈھانپنا بھی ہے کہ نہیں، کوئی یہ بھی چیز اسلام کے اندر ہے کہ نہیں۔ گھر کے اندر میت پڑی ہوئی ہے لیکن اسی طرح منہ اٹھا کے کوئی ادھر پھر رہی کوئی ادھر پھر رہی۔ میرا مقصد تنقید کرنا نہیں، میرا مقصد جو ہے اصلاح کرنا ہے کہ آپ نے حدیث پاک سن لی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں سے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جو میں نے انسان کے اوپر فرض کیا انسان وہ فرائض ادا کرے۔ انسان ہے فرائض ادا کا، ہم نے نفلوں کو فرضوں کا درجہ دے دیا ہے، اور جو فرض ہے ان کو ہم نے نفلوں کا بھی درجہ نہیں دیا۔ اب دیکھیں ہم الحمدللہ علیہ سنت و جماعت ہے، ختم وغیرہ دلاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ختم نہیں نہ دلائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو بندہ ہی جو ہے نا دوسرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ نماز پڑھے نہ پڑھے، سال کے اندر ایک دیکھ بھی دلا دینا، کہتے ہیں یہ بندہ بڑا عاشق رسول ہے، یہ بندہ بڑی 11ویں شریف کرتا ہے، یہ بندے کو جو ہے نا نبی پاک سے بڑی محبت ہے، اولیاء سے بڑی محبت ہے۔ وہ اپنی جگہ ختم دلانا وہ ایک مستحبات میں سے ہے، لیکن فرائض وہ ضروری ہیں۔ داڑھی شریف رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جو چیزیں شریعت کے اندر بالکل لازم ہیں ان کو ہم نے بالکل ہی مستحب کا بھی درجہ نہیں دیا، اور جو مستحب ہیں ان کو ہم نے فرضوں سے بھی اوپر لا کے جو ہے نا رکھ دیا۔ یہ بندہ عمل نہیں کرے گا تو یہ تو پکا ہی جہنمی ہے۔ ایسے ہم نے اپنے جو ہے نا ایک ذہن بنا دیے ہیں، اور ایسے ہم نے جو ایک اپنے نظریات بنا دیے ہیں کہ جو مستحب ہیں، سادہ سی چیزیں، عام سی چیزیں ہیں، اگر بندہ کبھی چھوڑ بھی دے تو گناہ نہیں ہے ان کے اوپر کبھی گناہ نہیں، بندہ اہل سنت و جماعت سے نکل نہیں جاتا۔ لیکن جو شریعت کے اندر لازمی چیزیں ہیں، فرض چیزیں ہیں، کم از کم وہ تو بندہ ادا کرے۔ بندہ کم از کم گھر کے اندر اتنی تو تبلیغ کرے نا کہ بچیاں ننگے سر ہیں تو بندہ ان کو کہ بیٹا اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھ لیں۔ یہ چیزیں تو فرائض میں سے ہے نا، جو باقاعدہ قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ ماں باپ کے اوپر لازم ہے اپنی اولاد کو کہے کم از کم اپنا سر تو ڈھانپ کے رکھے۔ اب حال یہ ہے، مجھ سمیت آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ہر گھر کے اندر اگر 10 بندے ہیں تو 10 افراد کے پاس ٹچ موبائل ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی ہے۔ اور وہاں کی جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے تھے، جو بڑے بڑے پہلے دور میں امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے مجرے دیکھنے کے لیے کوئی غریبوں کی بچیوں کو لاتے نچاتے ہیں، اب ان کی اپنی بچیاں ہیں، الگ سیپریٹ کمرے ہیں، ان کے اندر خود اپنی ویڈیو بناتی ہیں، خود وہ اپلوڈ کر رہی ہیں، نہ سروں کے اوپر دوپٹہ ہے نہ کوئی چیز ہے۔ انگریز نے مسلمانوں کے دماغ کے اندر ایسا خناس بٹھا دیا ہے نا کہ تیرے ویور بڑھ جائیں گے، تیرے لائک بڑھ جائیں گے، تیرے سبسکرائبر بڑھ جائیں گے، تجھے فلاں آ جائے گا، تجھے پیسے مل جائیں گے، تجھے جو ہے نا وہ شہرت مل جائے گی، تجھے فیم مل جائے گا۔ تو جھوٹے فیم، جھوٹی دنیا کی شہرت کی خاطر انگریزوں نے ہماری بچیوں کے سروں سے جو عزتیں تھیں ان عزتوں کی چادروں کو چھین لیا ہوا ہے۔ یہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری بچیوں کی عزتیں جو ہیں ان کی چادروں کو انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر گھس کر 10-12 ہزار روپے کا موبائل لے کر اس سے چھین لیا۔ یعنی جو کام جو ہے وہ لڑ کے نہیں کر سکتے تھے، جنگ کے ذریعے نہیں کر سکتے، اس طرح انہوں نے ہمارے گھروں کے صفایا کر دیا ہے۔ اب رات کو جب 12 بجے سونا ہے تو صبح نماز پڑھنے کس نے آنا ہے؟ رات کو جب جو 12-1 بجے تک فلمیں ڈرامے دیکھنے ہیں، اس طرح جو فلاں چیزیں دیکھنی ہیں، گند مند دیکھنا ہے، تو صبح تک تو ان کو دماغ ان کا ٹھکانے نہیں رہنا، ان کو ہوش نہیں آنی۔ تو اس لیے کم از کم جو شریعت کے بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے، ان پر کم از کم ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر کم از کم ہمیں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، گھروں کے اندر پردے کا اہتمام کریں۔ یہ 2-3 چیزیں میں کہتا ہوں اتنی لازم ہے نا جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔
اگر ہم نے اب بھی اپنی بچیوں کی طرح غور نہ کیا تو یقین کرے بڑے بری حالات ہیں۔ اب یہاں مدخلیل کے اندر دیکھ لیں کتنے مدرسے ہیں، یعنی چند ایک مدرسے ہیں اور کتنے سکول ہیں۔ کوئی سکول ایسا نہیں کہ جس کے اندر ان لمیٹڈ تعداد نہیں ہوگی، بچے جا رہے ہیں، بچیاں جا رہی ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ایک مدرسہ میں ایک ویسے ضمن بات آ گئی، وہاں پہ کتنی بچیاں جی، چند ایک بچیاں آ رہی ہیں اور بڑی مشکل کے ساتھ آ رہی ہیں، پتہ نہیں کن حالات کے ساتھ آ رہی ہیں۔ سمجھئے کہ دین کی طرف بندہ آنا ہی نہیں چاہ رہا اس دور میں، کہ بندہ کوشش کرے کہ خود بھی دین کے اوپر عمل کرے اور اپنی اولادوں کو بھی دین کی طرف لے کر آئے، تاکہ مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو، مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی جنازہ پڑھنے والا ہو۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔